افسانہ نمک کا داروغہ۔ مصنف منشی پریم چند۔ پارٹ 1۔ جب نمک کا محکمہ قائم ہوا اور ایک خدا داد نعمت سے فائدہ اٹھانے کی عام ممانعت کر دی گئی تو لوگ دروازہ صدر بند پا کر روزن اور شگاف کی فکر کرنے لگے۔ چاروں طرف خیانت، غبن اور تحریض کا بازار گرم تھا۔ پٹواری گری کا معزز اور پرمنافت عہدہ چھوڑ کر لوگ صیغۂ نمک کی برقندازی کرتے تھے، اور اس محکمے کا داروغہ تو وکیلوں کے لیے بھی رشک کا باعث تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریزی تعلیم اور عیسائیت مترادف الفاظ تھے۔ فارسی کی تعلیم سند افتخار تھی۔ لوگ حسن اور عشق کی کہانیاں پڑھ کر اعلیٰ ترین مدارج زندگی کے قابل ہو جاتے تھے۔ منشی بنسی دھر نے بھی زلیخا کی داستان ختم کی اور مجنوں اور فرحاد کے قصے کو دریافت۔ امریکہ یا جنگ نیل سے عظیم تر واقعہ خیال کرتے ہوئے روزگار کی تلاش میں نکلے۔ ان کے باپ ایک جہاں دیدہ بزرگ تھے۔ سمجھانے لگے، بیٹا گھر کی حالت زار دیکھ رہے ہو، قرضے سے گردنیں دبی ہوئی ہیں، لڑکیاں ہیں وہ گنگا جمنا کی طرح بڑھتی چلی آ رہی، میں کگاڑے کا درخت ہوں، نہ معلوم کب گر پڑوں، تم ہی گھر کے مالک و مختار ہو، مشاعرے اور عہدے کا مطلق خیال نہ کرنا، یہ تو پیر کا مزار ہے، نگاہ چڑھاوے اور چادر پر رکھنی چاہیے، ایسا کام ڈھونڈنا جہاں کچھ بالائے رقم کی آمد ہو، ماہوار مشاعرہ پورنماشی کا چاند ہے، ماہوار مشاعرہ پورنیما ماشی کا چاند ہے جو ایک دن دکھائی دیتا ہے اور پھر گھٹتے گھٹتے غائب ہو جاتا ہے۔ بالائے رقم پانی کا بہتا ہوا سوتا ہے جس سے پیاس ہمیشہ بجھتی رہتی ہے۔ مشاعرہ انسان دیتا ہے اور اس لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، بالائے رقم غیب سے ملتی ہے اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور تم تو خود عالم و فاضل ہو، تمہیں کیا سمجھاؤں۔ یہ معاملہ بہت کچھ ضمیر اور قیافے کی پہچان پر منحصر ہے۔ انسان کو دیکھو، اس کی ضرورت کو دیکھو، موقع دیکھو اور خوب غور سے کام لو۔ غرضمند کے ساتھ ہمیشہ بے رحمی اور بے رخی کر سکتے ہو، لیکن بے غرض سے معاملہ کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو، میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ بزرگانہ نصیحتوں کے بعد کچھ دعائیہ کلمات کی باری آئی۔ بنسی دھر نے سعادت مند لڑکے کی طرح یہ باتیں بہت توجہ سے سنی اور تب گھر سے چل کھڑے ہوئے۔ اس وسیع دنیا میں جہاں اپنا استقلال، اپنا رفیق، اپنی ہمت، اپنا مددگار، اپنی کوشش، اپنا مربی، لیکن اچھے شگون سے چلے تھے، خوبی قسمت ساتھ تھی، صیغۂ نمک کے داروغہ مقرر ہو گئے۔ مشاعرہ معقول، بالائے رقم کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ بوڑھے منشی جی نے خط پایا تو باغ ہو گئے۔ کلوار کی تسکین و تشفی کی سند لی اور پڑوسیوں کو حسد ہوا اور مہاجانوں کو صفگیریاں مائل نرمی ہو گئی۔ جاڑے کے دن تھے، رات کا وقت، نمک کے برقنداز چوکیدار شراب خانے کے دربان بنے ہوئے تھے۔ بنسی دھر کو ابھی یہاں آئے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس عرصے میں ان کی فرش شناسی
اور دیانت نے افسروں کا اعتبار اور پبلک کی بے اعتباری حاصل کر لی تھی۔ نمک کے دفتر سے 1 میل پورب کی جانب جمنا ندی بہتی تھی اور اس پر کشتیوں کی ایک گزرگاہ بنی ہوئی تھی۔ داروغہ صاحب کمرہ بند کیے ہوئے میٹھی نیند سوتے تھے۔ یک آنکھ کھولی تو ندی کے میٹھے سہانے راگ کے بجائے گاڑیوں کا شور و غل اور ملاحوں کی بلند آوازیں کان میں آئیں۔ اٹھ بیٹھے۔ اتنی رات کے کیوں گاڑیاں دریا کے پار جاتی ہیں؟ اگر کچھ دغا نہیں ہے تو اس پردے تاریخ کی ضرورت کیوں؟ صبح کو استقلال نے ترقی دی، وردی پہنی، تمنچا جیب میں رکھا اور آن کی آن میں گھوڑا بڑھائے ہوئے دریا کے کنارے آ پہنچے۔ دیکھا تو گاڑیوں کی ایک لمبی قطار زلف محبوب سے بھی زیادہ طولانی پن سے اتر رہی ہے۔ حکمانہ انداز سے بولے، کس کی گاڑیاں ہیں؟ تھوڑی دیر سناٹا رہا۔ آدمیوں میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ تب اگلے گاڑی بان نے جواب دیا، پنڈت آلوپی دین کی۔ کون پنڈت آلوپی دین؟ داتا گنج والے۔ بنسی دھر چوکے۔ آلوپی دین اس علاقے کا سب سے بڑا اور ممتاز زمیندار تھا۔ لاکھوں کی پنڈیاں چلتی تھیں۔ غلے کا کاروبار الگ، بڑا صاحب اثر، بڑا حکام رس، بڑے بڑے انگریز افسر اس کے علاقے میں شکار کھیلنے آتے اور اس کے مہمان ہوتے۔ 12 مہینے سدا برت چلتا تھا۔ پوچھا، کہاں جائیں گی؟ جواب ملا کہ کانپور۔ لیکن اس سوال پر کہ ان میں ہے کیا، ایک خاموشی کا عالم طاری ہو گیا اور داروغہ صاحب کا شبہ یقین کے درجے تک پہنچ گیا۔ جواب کے ناکام انتظار کے بعد ذرا زور سے بولے، کیا تم سب گونگے ہو گئے؟ ہم پوچھتے ہیں ان میں کیا ہے؟ جب اب کے بھی کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے گھوڑے کو ایک گاڑی سے ملا دیا اور ایک بورے کو ٹٹولا۔ شبہ یقین سے ہم آغوش تھا، یہ نمک کے ڈھیلے تھے۔ پنڈت آلوپی دین اپنے سجیلے رتھ پر سوار کچھ سوتے کچھ جاگتے چلے آتے تھے کہ کئی گھبرائے ہوئے گاڑی بانوں نے آ کر جگایا اور بولے، مہاراج، داروغہ نے گاڑیاں روک دی اور گھاٹ پر کھڑے آپ کو بلاتے ہیں۔ پنڈت آلوپی دین کو مبلغ علیہ السلام کی طاقت کا پورا اور عملی تجربہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، دنیا کا ذکر کیا، دولت کا سکہ بہشت میں بھی رائج ہے۔ اور ان کا یہ قول بہت صحیح تھا۔ قانون اور حق و انصاف یہ سب دولت کے کھلونے ہیں جن سے وہ حسب ضرورت اپنا جی بہلایا کرتی۔ لیٹے لیٹے امیرانہ بے پرواہی سے بولے، اچھا چلو ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے بہت اطمینان سے پان کے بیڑی لگائے اور تب لحاف اوڑے ہوئے داروغہ جی کے پاس آ کر بے تکلفانہ انداز سے بولے، بابو جی آشیرواد، ہم سے کیا ایسی خطا ہوئی کہ گاڑیاں روک دی گئیں؟ ہم برہمنوں پر تو آپ کی نظر عنایت ہی رہنی چاہیے۔ بنسی دھر نے آلوپی دین کو پہچانا، بے اتنائی سے بولے، سرکاری حکم۔ سرکار تو آپ ہی ہیں، ہمارا آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے، کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ناحق تکلیف کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے جائیں اور اس گھاٹ کے دیوتا کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بنسی دھر پر دولت کی ان شیریں باتوں کا کچھ اثر نہ دیانت داری کا تازہ جوش تھا۔ کھڑک کر بولے،
ہم ان نمک حراموں میں نہیں ہیں جو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں۔ آپ اس وقت حراست میں ہیں، صبح آپ کا باقاعدہ چالان ہوگا۔ مجھے زیادہ باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ جمیندار بلدو سنگھ، تم انہیں حراست میں لے لو، میں حکم دیتا ہوں۔ پنڈت آلوپی دین اور اس کے خواہ خواہوں اور غالبانوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ پنڈت جی کو ایسی ناگوار باتوں کے سننے کا اتفاق ہوا۔ بدلو سنگھ آگے بڑھا، لیکن فرتے روب سے ہمت نہ پڑی کہ ان کے ہاتھ پکڑ سکے۔ آلوپی دین نے بھی فرض کو دولت سے ایسا بے نیاز اور ایسا بے غرض کبھی نہ پایا تھا۔ سکتے میں آ گئے۔ خیال کیا کہ ابھی طفل بھکتب ہے، دولت کے ناز و انداز سے مانوس نہیں ہوا، الر ہے، جھجکتا ہے، زیادہ ناز برداری کی ضرورت ہے۔ بہت منکسرانہ انداز میں بولے، بابو صاحب ایسا ظلم نہ کیجیے، ہم مٹ جائیں گے، عزت خاک میں مل جائے گی، آخر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ہوا تھوڑا سا انعام و اکرام مل جائے گا، ہم کسی طرح آپ سے باہر تھوڑا ہی ہیں۔ ہنسی بنسی دھر نے سخت وجہ میں کہا، ہم ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ آلوپی دن نے جس سہارے کو چٹان سمجھ رکھا تھا وہ پاؤں کے نیچے کھسکتا ہوا معلوم ہوا۔ اعتماد نفس اور غرور دولت کو صدمہ پہنچا، لیکن ابھی تک دولت کی تعدادی قوت کا پورا بھروسہ تھا۔ اپنے مختار سے بولے، لالا جی 1000 کا نوٹ بابو صاحب کی نظر کرو، آپ اس وقت بھوکے شیر ہو رہے ہیں۔ بنسی دھر نے گرم ہو کر کہا، 1000 نہیں، مجھے 1 لاکھ بھی فرض کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دولت فرض کی اس خامکارانہ جسارت اور اس زائدانہ نفس کشی پر جھنجھلائی، اور اب دونوں طاقتوں کے درمیان بڑے معرکے کی کوئی کش بکش شروع ہوئی۔ دولت نے پیچ و تاب کھا کر مایوسانہ جوش کے ساتھ کئی حملے کیے، 1 سے 5000 تک، 5 سے 10,000 تک، 10 سے 15، 15 سے 20,000 تک نوبت پہنچی، لیکن فرض مردان ہمت کے ساتھ اس سپاہ عظیم کے مقابلے میں یکو تنہا پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا۔ آلوپی دین مایوسانہ انداز سے بولے، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ منسی دھر نے اپنے جمیندار کو للکارا، بدلو سنگھ، میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا آلوپی دین کی طرف بڑھا۔ بدلو سنگھ دل میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا آلوپی دین کی طرف بڑھا۔ پنڈت جی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے اور نہایت منت آمیز بے کسی کے ساتھ بولے، ہم بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں 25,000 پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں۔ غیر ممکن، 30,000 غیر ممکن، کیا 40,000 بھی ممکن نہیں؟ 40,000 نہیں، 40 لاکھ بھی غیر ممکن۔ بدلو سنگھ، اس شخص کو فوراً حراست میں لے لو، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرض نے دولت کو پاؤں تلے کچل ڈالا۔ آلوپی دن نے ایک قوی ہیکل جوان کو ہتھکڑیاں لیے ہوئے دیکھا اور چاروں طرف مایوسانہ نگاہیں ڈالی اور تب واش کھا کر زمین پر گر پڑا۔